آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کے جیل FMC ویژول میں موجود ہیں۔ اب وہ کیا وجہ، آخر اس نے ایسا کیا فارمولہ ایجاد کیا جو امریکہ اس سے بہت خوف زدہ تھا، بہت ڈر میں تھا، اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، ان کو چھڑوانے کے لیے لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، لوگ باہر نکال رہے ہیں، لیکن لوگ بہت اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم جب ریلیاں نکالیں گے تو اس کو رہا کیا جائے، کیونکہ ان کی تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بہت سمپل اور سادہ گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے جو گھر تھے وہ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ دین پرست لوگ تھے، مذہب پرست لوگ تھے، وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔ وہ بہت سمپل، سادہ اور ایجوکیٹڈ فیملی ہے۔ ان کا جو والد صاحب تھا، ان کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی رجحان زیادہ دیا کہ وہ دینی تعلیم زیادہ حاصل کریں، اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی تعلیم بھی دی، صحیح نا۔ اب ایسی ایجوکیٹڈ فیملی ایسے گاؤں میں کیسے ملوث ہو سکتی؟ عافیہ صدیقی جو ہے بہت انٹیلیجنٹ، میچور اینڈ کلیور لڑکی تھی۔ یہ جو عافیہ صدیقی ہے دنیا میں تقریباً موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ اگر 300 ہیں یا 400، جتنے بھی لوگ جو موسٹ انٹیلیجنٹ ہیں، تو ان میں سے ان کو شمار کیا گیا تھا۔ عافیہ صدیقی کی جو جتنے بھی تقاریر تھے ان میں ڈاکٹر لیاقت عامر وہ بھی ان میں شامل تھے۔ جب یہ دونوں مل کے تقریر کرتے تھے تو فرسٹ پوزیشن میں ڈاکٹر عافیہ آتی تھی اور سیکنڈ پوزیشن میں ڈاکٹر عامر لیاقت آتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا فیملی ہے، ان کی فیملی میں ان کی ایسے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلد کراتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں تھے۔ ان کی جو بھائی تھی وہ امریکہ میں تھا، اور ان کے بھائی نے ڈاکٹر عافیہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو، امریکہ میں آ جاؤ۔ تو جو ڈاکٹر عافیہ ہے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اپنی اسکالرشپ میں پاس ہو کے وہ امریکہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو MIT یونیورسٹی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ان میں وہاں اسکالرشپ کے لیے اوپر کر دیا۔ وہاں اس نے بائیولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں اس نے ایوارڈ بھی حاصل کی تھی۔ پھر جب اس نے ایوارڈ حاصل کی، پھر اس نے مزید اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا اور اس نے PhD بھی کی۔ یہ جو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے تعلیم کے دوران جب اس ٹائم جو PhD کر رہی تھی، اس نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی۔ وہ ریسرچ کیا تھی ہم دیکھیں گے۔ یہ ریسرچ ایک ایسا ریسرچ ہے تو امریکہ کے جتنے بھی بڑے سائنسدان تھے وہ اس ریسرچ کو نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر ایسے ریسرچ امریکہ جیسے ملک کے ہاتھ میں آ جائے تو کسی بھی بڑے ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ ریسرچ مسلم کنٹری کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب امریکہ کے بڑے بڑے اداروں کے پاس یہ خبر چلے گئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک ایسا ریسرچ کی ہے کہ اس سے آپ بہت بڑے بڑے ہتھیار یعنی ویپن پریپیئر کر سکتے ہیں، صحیح نا۔ تو بہت سارے ایسے ادارے تھے جو ڈاکٹر عافیہ کے پیچھے ڈھونڈتے رہے، بھاگتے رہے کہ ہمیں یہ فارمولہ ریسرچ بتا دیں۔ تو ان کا یہ ڈر تھا، امریکہ کے اداروں کا یہ ڈر تھا کہ اگر یہ ریسرچ پاکستان کا ہاتھ لگی تو ہمارا بہت بڑا لاس ہوگا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح جب امریکی اداروں نے اپنے ریسرچ کو یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ کو حاصل کرنے کے لیے تو بہت ساری کوششیں جاری کی، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس ریسرچ کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اگر یہ بتا دیتی تو یہ ریسرچ، یہ فارمولے کے ذریعے بہت سارے مسلم کنٹریز کو، بہت سارے ایسی کنٹری کو تباہ کر دیتے تھے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ اپنے ایک راز کی طرح، ایک سیکریشن کی طرح رکھی کہ یہ ریسرچ صرف میں اپنے پاس ہی محدود رکھوں گا تاکہ اس ریسرچ کو کسی کا ہاتھ ہی نہ لگے، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک ریسرچ تھا، صحیح ہے نا۔ کیا پتہ میرے سے غلطی ہو گئی یا میری حلم میں تھا یہ کہ میں یہ کام کروں، میرے ریسرچ میں آ جائے، لیکن یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس کو اگر میں بتا دوں تو ان ریسرچ کو، ان دھماکے دار، اس خطرناک ریسرچ کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرے گی، تو بہتر یہی ہے کہ میں ان کو بتاؤں ہی نہیں۔ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، تو اپنی انٹیلیجنسی کو بہت استعمال کرتی تھی، صحیح نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ استعمال نہیں کرتے، وہ صرف ریڈی میڈ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں، ریڈی میڈ چیزوں کو نہیں، یہ اپنی فوکسنگ، اپنی کنسنٹریشن کو استعمال کرتے، اپنی مائنڈ کو استعمال کرتی تھی کہ مجھے کچھ خود ہی ڈسکور کرنی ہے، صحیح نا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ جتنے بھی مسلم کنٹری، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کو صرف قرآن کی درسی تعلیم دیا جائے،
صحیح نا، کیونکہ قرآن کی تعلیم وہ تعلیم ہوتی ہے جو انسان کو انسانیت میں لا دیتا ہے۔ اس نے کافی اداروں میں جا کے تقریر بھی یہ کی کہ اب مسلمانوں کو اپنے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ان کے اندر جو قرآنی تعلیم ہے، جتنے بھی اب سائنسی دنیا ہے، وہ سائنسی دنیا سارے کے سارے جتنے بھی نالج ہیں وہ سارے قرآن سے نکلے ہیں۔ لوگ آج کل سائنسدان اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ سارا جو نالج ہے، وہ سارا جو علم ہے، وہ سارے قرآن سے نکال کے اب اس کو ایک سائنٹیفک میتھڈ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا کہ ہمارے جو مسلم بچے ہیں وہ قرآن کی تعلیم میں زیادہ فوکس کرے، اپنی کنسنٹریشن، اپنی فوکسٹی کو سارے کے سارے قرآن کی تعلیم میں ترجیح دیں۔ اگر وہ چاہے بزنس کرنا چاہیں، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی کچھ بھی بنے، کیونکہ سارا کا سارا تعلیم چاہے دنیاوی ہو، چاہے رسمی ہو، چاہے دینی ہو، جو بھی ہو، وہ سارا قرآن میں ہی موجود ہے۔ صحیح، وہ چاہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہیں وہ بنیادی طور پر مسلمانوں نے کی ہیں۔ اب وہ مسلمانوں نے اپنا ہاتھ نکال کے اسی تعلیم کو، اسی سائنٹیفک میتھڈ کو سارے گورے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ہم پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر میں نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ فارمولہ، یہ تو کوئی ایسڈ ہیں، اگر میں ان کو امریکہ کے ہاتھ میں دے دوں تو اس کو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ استعمال کرے گا، تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ تو میرا یہ خیال، یہ منوس یہ نہیں ہے کہ میں اپنے یہ کام کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دوں، کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو صحیح معنوں میں چلانا ہے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ ان کی جو زندگی ہے وہ انسانیت، وہ قانون قوانین، ہر چیز سے بڑا پڑا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اگر آپ نے انسانیت کے تحت، آپ نے ایک ایماندار اور انصاف کے تحت آپ نے ایک ملک کو، ایک قوم کو، پوری دنیا کو چلانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی اور اپنے قرآن کو ترجیح دیں، اپنے ملک کے اوپر اپلائی کریں۔ جو 1995 میں ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہوئی تھی۔ 1996 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا نام تھا احمد، لیکن ان کا جو شادی شدہ زندگی تھا وہ خوشگوار نہیں تھا۔ خوشگوار کیوں نہیں تھا؟ شاید اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، یا ان کے دونوں میں کچھ اپنے معاملات ہیں۔ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو بہن ڈاکٹر فوزیہ ایک دفعہ اس کے گھر اپنی بہن کو ملنے گئی تو دیکھا کہ میرے بہن کی جو چہرے میں زخم ہے، تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیٹے نے کہا کہ ابو نے امی کو مارا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو 2002 میں ان دونوں نے ڈیورس لی۔ جب ڈیورس کے بعد ان کا جو شوہر، سابق شوہر تھا وہ امجد خان، تو اس نے بڑے الزامات لگائے کہ ان کا جو بیوی تھا تو وہ بڑے خطرناک بیوی تھی، مطلب وہ کیا بولتے ہیں، ٹیررسٹ میں شامل تھی، وہ دہشت گردوں میں شامل تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ، اگر اس کی سابق شوہر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر عافیہ کی کسٹڈی میں دے دی، ڈاکٹر عافیہ کے حوالے میں دے دی۔ اگر دے دی تو وہ ایک دہشت گرد کیسے ہوئی؟ تو مطلب یہ ہیں ان کے جو الزامات تھے ان کے ہسبینڈ کے، وہ سراسر جھوٹے تھے۔ بات یہ ہے، ان کا جو سابق شوہر تھا وہ بھی ان ریسرچ کے ڈھونڈنے میں، ان کاموں کے لیے ملوث تھا کہ ہم بھی ڈاکٹر عافیہ سے وہ ریسرچ حاصل کریں۔ وہ بھی امریکہ کے ساتھ شامل تھا۔ اب 12 سال وہ امریکہ میں رہا، اس نے ریسرچ کیا۔ جب وہ 2002 میں وہاں امریکہ سے پاکستان لوٹ آئی، 2002 میں اپنے فیملی کے ساتھ، 31 مارچ 2003 میں عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ، 2 بچوں کے ساتھ جب اسلام آباد اپنے فلائٹ کے لیے آئی تو وہاں سے ان کو اسی دن اغوا کر دیا گیا۔ ابھی تک وہ ابھی بھی غائب ہے۔ 2004 میں ان کے امریکی کی اداروں میں ان کی فیملی نے رابطہ کیا تو وہاں کوئی بھی معلومات نہیں، اور ڈاکٹر عافیہ کے جو بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کی حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی، احمد ابھی بھی اپنے خالہ یعنی کہ ڈاکٹر فوزیہ کے اور نانی کے گھر میں رہتا ہے۔ اب وہ یہاں سے پھر معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ افغانستان کے جیل افگرام میں وہاں موجود ہے۔ صحیح نا؟ یہ دیکھیے اتنی بڑی سازش ان لوگوں نے ان کے ساتھ کی ہے، اتنی بڑی دھوکہ، اور یہ اطلاع کیا جاتا ہے جو عافیہ کی ایک دردناک چیخوں کی آواز آتی ہے، وہ ان کسٹڈی یعنی وہ جیل میں ہیں جو 605 نمبر۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات کا شک شبہ کہ شاید وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی ہو۔ 2008 میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب قید سے رہا کیا گیا تھا، امریکہ کے اداروں میں یہ اطلاع کی جاتی ہے فوجیوں کے
کہ ایک ایسی عورت ہے، ان کے پاس ایک بچہ ہے، لیکن وہ کمزور ہے، لیکن شکل سے کمزور ہے، لیکن اندر سے وہ بہت مضبوط ہے اور خطرناک ہے۔ اگر جب بھی آپ لوگ وہ ملیں تو ان کو فوراً قتل کر دیے جائے۔ 2010 میں امریکہ میں اسی عورت کو، یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، امریکہ کے کورٹ میں وہاں پیش کیا گیا تھا۔ ان کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازوں میں بالکل زخم تھا، ان زنجیروں میں باندھا گیا ہوا۔ کورٹ میں ان کا بھائی بھی موجود تھا، لیکن ان کو ملنے بھی تک نہیں تھی۔ ان کے پاس میڈیکل رپورٹ بھی تھے، یہ میڈیکل رپورٹ ان کے گواہ تھی کہ ان کے اوپر کس طرح جنسی، کس طرح جسمانی، کس طرح تشدد کیا تھا اور کس طرح ٹارچر کیا گیا تھا ان کو۔ لیکن اس کے جاننے کے باوجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 84 سال قید کرنے کی سزا دی گئی۔ آج وہ امریکہ کے FMC یعنی کاسویل جیل میں موجود ہے، امریکہ میں۔ یہ ایک ایسا جیل ہے، وہاں ایک ایسا جیل ہے جانوروں کی، مطلب جو ایک باڑہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بدتر ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو جلدی رہا کرے، ان کے لیے انصاف کرے لوگ، صحیح ہے، کیونکہ اس طرح کے جو دردناک واقعات کون سن سکتا ہے، صحیح ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔